أدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إلى عبده ما أوحى أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Apa masih ya ini? وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. Macam ayat cerita itu video ini. Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جی اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ الحمدللہ. چلو اب میں اٹھ نہیں سکوں گا بورڈ کے لیے، باندھ آ گیا. ٹھیک ہے، تو کتنے مخارج ہم نے پڑھ لیے تھے؟ جی 12 مخارج، اور لاسٹ مخرج 12واں جو تھا وہ کون سا تھا؟ طا دال تا کا تھا. ان کا کیا نام ہے ان 3 حروف کا؟ ان 3 حروفوں کا نام کیا ہے؟ طا دال تا. جی جی حروف نطعیہ. جی اس کا مخرج کون بتائے گا؟ زبان کی نوک جس کو رأس اللسان کہتے ہیں، اور ثنایا علیہ کی جڑ، جب دونوں آپس میں ملے تو طا دال آسان. تو اس کو نطعیہ، سوال ہے کہ اس کو نطعیہ کیوں کہتے ہیں؟ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ ہمارے سامنے 2 دانت ہیں ثنایا، اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اوپر کی طرف مسوڑوں کے قریب، اس جگہ کو نطع کہتے ہیں، اور یہ زبان جا کے وہاں لگتی ہے تو اس لیے اس کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. حروف نطعیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ زبان جا کے نطع میں لگتا ہے، اور جگہ جو چھوٹا سا سوراخ ہے 2 دانتوں کے درمیان اوپر مسوڑوں کے قریب، اس کو نطع کہتے ہیں، اور یہ وہاں سے ادا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. سمجھ آ گیا یہاں تک؟ ابھی تو اذان بھی ہو گئی، پچھلا ریوائز کرتے ہیں تھوڑا سا. جی 11واں مخرج کس کا تھا؟ 11واں مخرج جی را کا تھا. نون اور را میں کیا فرق ہے؟ مخرج نون اور را کے مخرج میں کیا فرق ہے؟ جی آپ کا نام؟ نبیل. نبیل. جی نبیل بتا سکتے ہیں؟ جی یہ دیکھو ایک جواب یہ بھی آ گیا کہ تھوڑا سا فرق ہے. اب وہ تھوڑا سا فرق بتائیں. زبان کا کنارہ نون میں دانت کے مسوڑوں سے لگتا ہے، اور را میں مسوڑوں سے نہیں لگتا. وہ جو فرق ہے وہ بتاؤ، جو مین پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا. نماز کے بعد دیکھیں گے، اگر ٹائم ہو تو آ جاؤں گا، اگر ٹائم پورا ہو گیا تو پھر نہیں آؤں گا. جی یہ فرق ہے. پشت زبان را میں پشت زبان ہے، پیچھے سے وہ دکا سا لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو را میں پشت زبان ہے، اور نون میں پشت زبان نہیں ہے. یہاں پر ہمارے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو فی الحال کے لیے وقفہ، اور نماز کے بعد اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے.
مستقيم الله أكبر. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم تكون إلا بشق الأنفس إن ربك والخيل والبغال تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی تو نماز سے پہلے ہم مخارج ریوائز کر رہے تھے. آپ لوگ ریڈی ہو گئے؟ نماز پڑھ لی؟ اور یہ بھی بتایا کہ آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی آپ آن لائن کلاس لے رہے تھے؟ ٹھیک ہے. تجوید پڑھیے پہلے. تو مخرج نمبر 11 اور 10واں مخرج، را اور نون کا مخرج دونوں میں کیا فرق ہے؟ را میں پشت زبان ہے اور نون میں پشت زبان نہیں ہے. پشت زبان آپ نے سمجھ لیا کہ کس کو کہتے ہیں. اب لام اور نون میں کیا فرق ہے؟ 9 نمبر مخرج اور 10. لام اور نون ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی ایک بار سارے مخارج ریپیٹ کرو. جی آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مخارج ریپیٹ کرو دوبارہ یا جب ختم ہو جائے اگلی کلاس میں پھر؟ جی لام اور نون میں کیا فرق ہے؟ جی یہ پڑھا دیا تھا. اور یہ تو میں صرف پچھلی کلاس کا ریوائز کر رہا ہوں اور ادھر کمنٹ آ رہے ہیں کہ شروع سے ریوائز کریں. ایک دفعہ شروع سے سن لیں بس. مخارج مخرج کی جمع ہے اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے. تو جہاں سے حرف نکل رہا ہے، منہ کے کس حصے سے نکل رہا ہے یا ادا ہو رہا ہے، وہ جگہ اس حرف کی مخرج ہو. ٹھیک ہے. تو 5 جگہ ہیں جن کو عربی میں اصولی مخارج کہتے ہیں. ان 5 جگہوں کو پہلے جوف دہن ہے، منہ کا جو خالی حصہ ہے. ایک ہمارا جبڑا یوں ہے، ایک یوں ہے. یہ جو خالی جو کیویٹی ہے اس کو جوف دہن کہتے ہیں. دوسرا یہ حلق ہے، اس سے کچھ حروف ادا ہوں گے. تیسرا ہماری یہ زبان ہے، اس سے ادا ہوں گے. اور چوتھا یہ ہمارے 2 ہونٹ ہیں، اس کو شفتان کہتے ہیں. اور 5واں خیشوم، ناک کا جو بانسا ہے، اس میں غنہ، یہاں سے غنہ ادا ہوگا. تو پھر پہلا مخرج ہم نے کہا تھا کہ جوف دہن ہے اور اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. ٹھیک ہے. ان کے 3 نام تھے. حروف جوفیہ کیونکہ جوف دہن سے ادا ہو رہے ہیں. حروف مدہ اس لیے کہ اس میں ایک الف کی مقدار تک مد ہوتا ہے. اور حروف ہوائیہ کیونکہ اس کا اختتام ہوا میں ہوتا ہے، جیسا کہ جا، مارکر نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. لے. پھر دوسرا مخرج اقصائے حلق کا تھا. حلق کا نچلا حصہ، وہاں سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں، حمزہ اور ہا. اس کے بعد وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، وہاں سے بھی 2 حروف ادا ہو رہے ہیں، عین اور ہا. تجوید کا ایگزام، امتحان پچھلے سال تو نہیں ہوا تھا تجوید. پچھلے سال جو تجوید کا امتحان نہیں ہوا تھا، اس سال پتہ نہیں ہے مجھے. پوچھ لوں گا میں، اگر امتحان ہو تو پھر پیپر بنے گا اور جو چیزیں آپ نے پڑھی ہے اسی میں سے بنے گا. وہ سارا سلیبس آپ کے پاس ہے، آپ نے پڑھا ہوا. ٹھیک ہے. اور اگر امتحان نہیں ہے تو پھر آپ تجوید سے جان چھوڑیں. ٹھیک ہے. تو
یہ الف مدہ ہے، الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، تو اس لیے ہم نے کہا اس کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا اختتام ہوا میں ہوتا ہے، جا آ آ آ آ آ آ، ہوا میں اختتام ہو گیا. اسی طرح یا مدہ، یہ یا مدہ، یا ساکنہ ہو اس سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اختتام ہوا میں ہوتا ہے، بی وی 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 وی، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر واو لگا لیں، یہ واو مدہ ہے، بو او ہوا میں اختتام ہوتا ہے، اس لیے اس کو حروف ہوائیہ کہتے ہیں. پھر دوسرا مخرج اقصائے حلق، حلق کا نچلا حصہ، اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وسط حلق ہے، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. عین بغیر نقطے والا، یہ ہا بغیر نقطے والا، اور یہ عین. پھر اس کے بعد ادنائے حلق، حلق کا اوپر حصہ جو منہ کے قریب ہے، وہاں سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، یہ بغیر نقطے کے اور وہ نقطے والے، خا اور غین. ان 6 حروف کو حمزہ ہا اور عین ہا اور غین خا، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے ادا ہو رہا ہے. ان کو حروف ہوائیہ بھی کیونکہ ہوا میں اختتام ہے، اور حروف جوفیہ بھی کیونکہ جوفدان سے ادا ہو رہا ہے، اور حروف مدہ بھی کیونکہ اس میں ایک الف کی مقدار مد ہو، اور اس کا نام کیا ہے؟ حروف حلقی، ٹھیک ہے، کیونکہ حلق سے ادا ہو رہا ہے. اس کے بعد قاف کا مخرج تھا، زبان، زبان کی جڑ جب اوپر تالو سے لگے، جو ایک کوا لٹک رہا ہے نا زبان تالو میں، ایک لٹک رہا ہے گوشت کا، وہاں جو زبان کا جڑ ہے وہ اس سے لگے کوے سے، تو قاف ادا ہوتا ہے. جی قاف. اور قاف کے مخرج سے تھوڑا آگے منہ کی طرف جب زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے. قاف بالکل ان قاف، اور کاف تھوڑا منہ کی طرف، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو لہاتیہ کہتے ہیں، حروف لہاتیہ. وہ جو ٹکڑا لٹک رہا ہے نا اس کو عربی میں لہات کہتے ہیں. جی تو یہ اس کے قریب سے ادا ہو رہا ہے، اس لیے ان دونوں کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں. ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لہاتیہ. ادغام تک ہم پہنچے نہیں ہیں، جب پہنچیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا. پھر اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، ٹھیک ہے، یہ چیزیں نون کے قاعدے میں آتے ہیں. نون کا قاعدہ جب ہم شروع کریں گے تو پھر وہاں انشاءاللہ. اس کے بعد وسط لسان، زبان کا جو درمیانی حصہ یہ والا، یہ جب اوپر تالو سے لگے تو جیم، شین اور یا، 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، جیم شین اور یا. یہاں پر یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، ساکنہ. یہاں پر یا متحرکہ، یہاں پر کوئی زبر زیر پیش ہوگی، یہاں حرکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو جب وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو سے لگے تو جیم شین یا 3 حروف ادا ہوں گے. اس کے بعد واد کا مخرج ہے، واد کا مخرج حافت اللسان. حافہ کیا ہے؟ زبان کا یہ سائڈ، یہ والا سائڈ یا یہ والا کنارہ، میں آپ کو دکھاتا ہوں، چلو یہاں سے لے کر اینڈ تک تجوید میں یہ دکھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ سمجھ نہیں آتا. تو اس کو حافت اللسان کہتے ہیں. حافہ اردو میں زبان کی کروٹ کہتے ہیں، سائڈ کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو یہ پوری سائڈ جو ہے یہ حافت اللسان اوپر داڑھوں سے لگے تو وہاں سے غاد ادا ہوگا، غاد، ٹھیک ہے. اس کو دال کی طرح نہیں پڑھنا ضاد، اس کو زا کی طرح نہیں پڑھنا ضاد. ان دونوں کی جو درمیانی کیفیت ہے وہ غاد، غاد. چاہے یہ ایک سائڈ آپ لگا لے رائٹ اوپر، یا لیفٹ سائڈ اوپر لگا لے، یا دونوں ایک ساتھ لگا لے، اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لام کا مخرج تھا طرف اللسان. طرف اللسان کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے، آگے مائک پہ، ٹھیک ہے. تو
کنارہ جو حافہ تھا وہ تو اینڈ تک تھا، لیکن یہ طرف جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک، جو انیاب دانت میں نے بتایا تھا وہاں تک، تو طرف اللسان اور کچھ حصے حافہ جب ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق داڑوں سے لگے، ان کی جڑوں سے لگے تو لام ادا ہوگا، ٹھیک ہے، لام۔ اور پھر نون کا مخرج ہے، نون اور لام میں بس تھوڑا سا فرق ہے، لام میں ہم نے زواحق دانت بھی بتایا اور کچھ حصہ حافہ بتایا، کچھ حصہ حافہ، یہ دونوں کاٹ دو نون میں، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ طرف اللسان بھی تھا، طرف اللسان، اور ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق بھی، تو آپ یہ حافہ کچھ حصہ حافہ کا کاٹ دیں اور زواحق کاٹ دیں، کیا بنا؟ جب طرف اللسان ثنایا، رباعی، انیاب کی جڑوں سے لگے تو نون ادا ہوگا، ٹھیک ہے، جب طرف اللسان ثنایا، رباعی، انیاب کی جڑوں سے لگے تو نون ادا ہوگا۔ اس کے بعد را کا مخرج تھا، را کا مخرج، اچھا شجر اللسان کو شجر اللسان کیوں کہتے ہیں؟ وسط اللسان بھی اس کو کہتے ہیں اور شجر اللسان بھی کہتے ہیں، شجر کا مطلب بھی درمیان ہے، شجر درخت کو اصل میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، درخت میں آپ دیکھ لیں جو تنا اوپر چڑھتا ہے بالکل بیچ میں چڑھتا ہے اور اس کی جو شاخیں برانچز ہوتی ہیں وہ پھر یوں یوں جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے لیا ہوا ہے یہ درمیان سے، معنی اس کا ہے درمیان، چاہے آپ وسط اللسان کہہ دیں یا شجر اللسان کہہ دیں یا زبان کا درمیانی حصہ کہہ لیں، مطلب سب کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو حروف شجریہ کہتے ہیں کیونکہ یہ شجر اللسان سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں پر نون؟ اچھا پھر نون اور را میں کیا فرق ہے؟ جی باقی ساری چیزیں نون اور را میں سیم ہے، یہ ساری چیزیں سیم ہے، نون میں پشت زبان نہیں ہے اور را میں پشت زبان ہے، پشت زبان، پشت زبان کا کیا مطلب ہے؟ را میں تھوڑا سا زبان جو ہے نا جھٹکا دے گا، زور لگائے گا، یہ پشت زبان ہے، پیچھے سے تھوڑا سا دھکا، یہ پشت زبان ہے، ٹھیک ہے، نون میں یہ نہیں ہوتا، نون آپ ڈائریکٹ را کے لیے تھوڑی سی زور کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس سپورٹ کو کیا کہتے ہیں؟ پشت زبان، ٹھیک ہے، نون اور را میں پشت زبان کا فرق ہوا، نون اور لام میں حافہ اور زواحق یہ فرق ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان تینوں کو حروف طرفیہ کہتے ہیں کیونکہ طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے جو جیم شین یاد ہے اس کو حروف شجریہ کہتے ہیں، اس لیے کہ شجر اللسان سے ادا ہو رہے ہیں۔ اور پھر مخرج نمبر 11 طا دال تا کا ہم نے پڑھا تھا، تو رأس اللسان یا زبان کی نوک بالکل سامنے، یہ زبان کی نوک سامنے جو دو دانت ہے، ریبٹ کے دانت آپ نے دیکھے ہوں گے بالکل اسی طرح سامنے، ٹھیک ہے، وہ ثنایا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو دانت ہے اس کا یہ والا حصہ جو نیچے ہے، اس کا یہ سرا ہے، اس کا جڑ نیچے اوپر کی طرف ہے، ٹھیک ہے، جو مسوڑوں سے لگتا ہے، تو زبان کی جو نوک ہے، سرا ہے، وہ ثنایا کے مسوڑوں سے لگے اوپر، تو وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ طا دال تا، یہ تین حروف ادا ہوں گے، طا دال اور تا، ٹھیک ہے، اور ان تینوں کا نام کیا ہے؟ حروف نطعیہ، حروف نطعیہ، کیوں؟ کیونکہ یہ جو دانتوں کے بیچ میں کچھ فاصلہ ہے، وہ چھوٹا سا سوراخ ہے، تو اس کو نطع کہتے ہیں عربی میں، اور یہ وہاں سے ادا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ جی نیا مخرج آج پڑھنا ہے کہ نہیں؟ 2 منٹ باقی ہے۔ جس طرح ہم پہلے پڑھا چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے جلدی پڑھا۔
جی اچھا آگے نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا کرنا ہے پڑھنا ہے اچھا میں تو اٹھ نہیں سکتا میں باندھا ہوں ادھر آپ کو میں جو ہے نا نام یا اس کو میں ہٹا دیتا ہوں نام لکھ لیتا ہوں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ نام ہے ٹھیک ہے پہلا تو محمد صاحب وہ جو حروف ہے اس کو کیا کہتے ہیں حروف کے ضروری کون سے الف با یا یہ سارے مدہ ٹھیک ہے بتا دیں نمبر 2 حروف حلقے حمزہ ہا عین ہا غین ہا یہ حروف حلقے نمبر 3 حروف لہاتی اور کا اسی طرح حروف شدیریہ جیم شین اور یا اسی طرح وہ ایک یہ حرف حافیہ وہ ضاد حافیہ حافظ اللسان سے لگا ہوا ہے اس کی حرف حافیہ نمبر 6 حروف طرفیہ لام نون اور را نمبر حروف متعدیہ قاف دال تا نظر آ رہا ہے جی حروف جوفیہ اس کا دوسرا نام حروف ہوائیہ تیسرا نام حروف مدہ الف واو یا الف بھی مدہ ہو واو بھی مدہ ہو یا بھی مدہ ہو ٹھیک ہے اور یہ سارے ساکن ہونے چاہیے ٹھیک ہے یا کا یہاں پر بھی آ رہا ہے نا ٹھیک ہے پچھلے کلاس میں آپ کو فرق بتا دیا تھا یہاں پر یہ والے یا جو ہے نا یہ متحرکہ ہوگی زبر زیر پیش ہوگی اس پر حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا ٹھیک ہے حروف لہاتیہ قاف اور کاف حروف شجریہ جیم شین اور یا حرف حافیہ ضاد ایک ہے ٹھیک ہے اور حروف طرفیہ لام نون را اسی طرح حروف نطعیہ طا دال تا ان سب کا آپ پریکٹس بھی کریں مخرج کون سا ہے اور پھر کیسے ادا کرنا ہے اور یاد بھی رکھیں آواز نہیں آ رہی آج کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ان لوگوں کو آواز کٹ رہی ہے چلو کچھ پڑھایا بھی نہیں ہے ہم نے تو پچھلا ریوائز کی السلام علیکم